آج ہم کچھ ایسے جہازوں کا ذکر کریں گے جو آسمان کی بلندیوں میں ہی کہیں غائب ہو گئے، اور ان میں سے ایک جہاز ایسا بھی ہے جو 37 سال بعد اپنے مسافروں سمیت ایئرپورٹ پر اترا۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل چاچا شرارتی سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلیے دوستو سٹارٹ کرتے ہیں۔ فرینڈز، حال ہی میں ملیشین جہاز C-70 ایسا غائب ہوا کہ 3 سال کی سرچ کے بعد بھی نہ مل سکا۔ اس جہاز کو ڈھونڈنے کے لیے تاریخ کی سب سے مہنگی سرچ کی گئی، جس میں بیک وقت 15 ممالک شامل تھے، لیکن پھر بھی کوئی ٹھوس ثبوت نہیں مل سکا۔ یہاں تک کہ کسی بھی مسافر یا پائلٹ کی لاش تک کا بھی پتہ نہیں چل سکا۔ یہ ایویشن کی تاریخ کا سب سے حیران کن واقعہ تھا۔ یہ ملیشین پلین مارچ 2014 میں ملیشیا سے چائنا جا رہا تھا۔ اسی دوران وہ غائب ہو گیا۔ انویسٹیگیٹرز کے مطابق یہ جہاز انتہائی تیز رفتاری میں کریش ہوا، لیکن کیسے، کب اور کہاں اس کا ابھی تک معلوم نہیں ہو سکا۔ 3 سال مسلسل تلاش کے بعد کچھ ثبوت تو ملے، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ ثبوت اسی جہاز سے متعلق ہیں۔ آج تک اس جہاز سے متعلق کوئی حتمی خبر سامنے نہیں آئی، اور نہ ہی یہ پتہ چل سکا ہے کہ جہاز آخر گیا کہاں۔ اس جہاز سے ملتے جلتے کچھ ٹکڑے ضرور ملے، لیکن یہ یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ یہ اسی جہاز کے ٹکڑے ہیں جو جہاز غائب ہو گیا تھا۔ دوستو، اب اسی طرح کا ایک اور واقعہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے، جسے سن کر آپ ضرور حیران رہ جائیں گے۔ دوستو، اس جہاز کی کہانی انتہائی حیران کن ہے۔ اس سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ واقعہ اس وقت کے اخبارات میں ریکارڈ ہوا تھا، اور کافی عرصہ تک اس واقعہ پر بات چیت ہوتی رہی تھی، تو اس لیے ہم آپ کو صرف اس واقعہ کے متعلق بتائیں گے جو اخبارات نے رپورٹ کیا تھا۔ دوستو، 1992 میں ایک جہاز DC-4 وینزویلا کے شہر کراکس میں ایک ایئرپورٹ پر اترا۔ اس جہاز میں 57 مسافر سوار تھے، لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ وہی جہاز تھا جو کہ 37 سال پہلے نیو یارک سے میامی جاتے ہوئے غائب ہو گیا تھا۔ ایسا کہا جاتا ہے کہ کراکس ایئرپورٹ پر لینڈنگ کے کچھ ہی منٹ بعد یہ جہاز پھر سے اڑان لے گیا اور پھر کبھی دوبارہ نہیں دیکھا گیا۔ اس واقعہ کو اس وقت کے میڈیا نے اخبارات میں بہت اٹھایا، لیکن کسی کو کچھ سمجھ نہیں آیا کہ یہ ہوا کیسے۔ کہتے ہیں کہ اس کا ثبوت وہ آڈیو ریکارڈنگ بھی ہے جس میں پائلٹ اور کنٹرول ٹاور کے درمیان بات چیت ہوئی تھی۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ سارا معاملہ ہوا کیسے تھا۔ 1955 میں ایک DC-4 جہاز فلائٹ 914 57 مسافروں کو لے کر نیو یارک سے میامی کے لیے ٹیک آف کیا، لیکن اپنے سفر کے دوران وہ ریڈار سے غائب ہو گیا، اور پھر اس کا کبھی کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ اس جہاز کو کافی تلاش کیا گیا، مگر 1955 میں ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس نہیں تھی، تو جس قدر ممکن تھا اس جہاز کو ڈھونڈا گیا، لیکن پھر مان لیا گیا کہ یہ جہاز کہیں سمندر میں گر کر تباہ ہو گیا ہے۔ دوستو، اس بات کو 37 سال گزر گئے تھے اور دنیا اس جہاز کو بھول چکی تھی، لیکن 22 مارچ 1992 کو کچھ ایسا ہوا جس پر ابھی تک یقین کرنا بہت مشکل ہے۔ ہوا یوں کہ 22 مارچ 1992 کی شام کو وینزویلا کے شہر کراکس کے ایئرپورٹ کے ایئر کنٹرول ٹاور میں کنٹرولر اپنا کام کر رہے تھے۔ ایک کنٹرولر کے مطابق وہ اپنا کام کر رہے تھے کہ اچانک ریڈیو پر اس سے کسی جہاز کے پائلٹ نے رابطہ کیا۔ ایئر کنٹرولر نے جب جہاز کے پائلٹ سے ان کی تفصیلات پوچھی کہ آپ کہاں سے ہیں، تو پائلٹ نے پہلا سوال یہ کیا کہ ہم کہاں ہیں۔ ایئر ٹریفک کنٹرولر کے مطابق اس کی آواز میں بہت خوف اور وحشت تھی، اور پائلٹ نے کہا کہ یہ چارٹر فلائٹ 914 ہے، اس میں 57 مسافر سوار ہیں۔ یہ فلائٹ نیو یارک سے میامی کی طرف جا رہی ہے۔ پائلٹ کی بات سن کر ایئر کنٹرولر بہت ہی زیادہ حیرت میں ڈوب گیا، کیونکہ میامی وہاں سے 1800 کلومیٹر دور تھا۔ انہیں لگا کہ یہ جہاز بہت ہی برے طریقے سے بھٹک گیا ہے۔ یہ ایک خطرے کی بات تھی کہ جہاز نہ صرف خود خطرے سے دوچار ہو سکتا تھا، بلکہ کسی اور جہاز کے حادثے کا بھی سبب بن سکتا تھا۔ اس کے بعد ایئر ٹریفک کنٹرولر نے کہا کہ یہ وینزویلا کا شہر کراکس ہے اور تم اپنے راستے سے بھٹک چکے ہو، مگر اس کے بعد جہاز کے پائلٹ کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ کنٹرول روم میں بیٹھے لوگ کافی بے چینی سے پائلٹ کے جواب کا انتظار کر رہے تھے۔ تقریباً 5 منٹ کے بعد اس پائلٹ کا جواب آیا کہ کیا میں یہ جہاز اس ایئرپورٹ پر اتار سکتا ہوں۔ ایئر ٹریفک کنٹرولر نے اسے جہاز اتارنے کی اجازت دے دی تاکہ کسی بھی حادثے سے بچا جا سکے۔ رن وے کو فوری طور پر خالی کروا لیا گیا۔ کچھ ہی منٹوں کے بعد کنٹرول روم میں موجود لوگوں نے دیکھا
کہ ایک بہت ہی پرانا جہاز آسمان سے کراکس ایئرپورٹ کی طرف اتر رہا ہے۔ ایسا جہاز انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ ایک بہت ہی پرانا جہاز لگ رہا تھا۔ اس کے بعد ان سے جہاز کے پائلٹ نے پھر سے رابطہ کیا۔ اندر بیٹھے ہوئے پائلٹس کی آوازیں بھی آنا شروع ہو گئیں۔ دونوں پائلٹس آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ یہ کیا ہے۔ تبھی ایک پائلٹ نے ان سے کہا کہ یہ فلائٹ نیو یارک سے آتی ہے اور اسے میامی ایئرپورٹ پر 9:55 پر 12 اگست 1955 کو اترنا تھا۔ ایئر کنٹرول روم میں بیٹھے کنٹرولر نے حیرانی سے جواب دیا کہ تم کس قسم کی باتیں کر رہے ہو، یہ مئی 1992 ہے۔ پائلٹ نے آگے سے حیرانی سے چیخ کر کہا، او مائی گاڈ۔ کنٹرولر نے پائلٹ کو پینک نہ ہوتے ہوئے آرام سے جہاز اتارنے کے لیے کہا۔ جہاز اب لینڈ کر چکا تھا۔ یہ کافی پرانا جہاز لگ رہا تھا۔ کنٹرول روم نے پائلٹ کو کہا کہ وہ اپنے گراؤنڈ کرو کو ان کی مدد کے لیے بھیج رہے ہیں۔ گراؤنڈ کرو فوراً جہاز کی طرف چل پڑا اور پھر گراؤنڈ کرو جہاز کے اندر چلا گیا۔ ان کے مطابق جب وہ پائلٹ کی طرف بڑھے تو پائلٹ نے کہا، نہیں، تم ہم سب سے دور رہو اور ہم یہاں سے ابھی جا رہے ہیں۔ گراؤنڈ کرو کے مطابق مسافر اور پائلٹ بہت زیادہ پریشان اور ڈرے ہوئے لگ رہے تھے۔ پائلٹ نے کرو ممبرز کو ہاتھ کے اشارے سے وہیں رکنے کو کہا اور بہت گھبرایا ہوا تھا، جس کی وجہ سے اس کے ہاتھ میں موجود کیلنڈر نیچے گر گیا اور کرو ممبر میں سے کسی ایک نے وہ کیلنڈر اٹھا لیا۔ آپ یہاں اس کیلنڈر کو دیکھ بھی سکتے ہیں جو 1955 کا تھا۔ دوستو، جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ اس واقعے پر یقین کرنا بہت مشکل ہے، لیکن یہ اس وقت کے اخبارات میں رپورٹ کیا گیا تھا اور اس واقعہ کو کافی زیادہ ڈسکس بھی کیا گیا تھا۔ ایئر ٹریفک کنٹرولر کے مطابق اس بات کے گواہ وہاں پر موجود لوگ بھی تھے۔ جیسا ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ یہ واقعہ کتنا سچا ہے، اس بات کا اندازہ اس وقت کے اخبارات سے لگایا جا سکتا ہے۔ دوستو، اسی طریقے سے PIA کا ایک جہاز بھی غائب ہوا تھا اور آج تک کسی کو پتہ نہیں چل سکا کہ یہ جہاز اور اس میں بیٹھے مسافر کہاں گئے ہیں۔ 25 اگست 1979 کو تقریباً 7:26 پر PIA کا فوکر F-17 جہاز فلائٹ 104 گلگت سے اسلام آباد جا رہا تھا اور اس جہاز میں 49 مسافر سوار تھے اور 5 کریو ممبر سوار تھے۔ یہ وہی روٹ تھا جس پر PIA کا ایک جہاز پہلے ہی گر کر تباہ ہو گیا تھا۔ تقریباً 7:30 پر اس جہاز نے ٹیک آف کیا اور ٹیک آف کے کچھ ہی دیر بعد پائلٹ نے کنٹرول ٹاور سے رابطہ کیا۔ یہ رابطہ پائلٹس ٹیک آف کرنے کے بعد لازمی کرتے ہیں، لیکن یہ رابطہ پائلٹ کی طرف سے آخری رابطہ تھا۔ اس کے بعد یہ جہاز ریڈار سے غائب ہو گیا اور اس کے بعد اس جہاز کا کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ پاکستان آرمی کی طرف سے اس جہاز کو ڈھونڈنے کی بہت کوششیں بھی کی گئیں، لیکن اس جہاز کا کوئی ٹکڑا بھی نہیں مل سکا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ جہاز ہمالیہ کے اونچے ترین برف پوش پہاڑوں میں گر کر تباہ ہو گیا تھا، لیکن حتمی طور پر اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ دوستو، آج سائنس اس قدر ترقی کرنے کے باوجود بھی یہ نہیں جان سکی کہ یہ جہاز آخر کہاں اور کیسے غائب ہو گئے تھے۔ دوستو، آج کی یہ ویڈیو بس یہیں تک تھی۔ اس ویڈیو کو سپونسر کیا ہے 1by3.com نے۔ آپ 1by3.com پر ہر قسم کی خرید و فروخت کر سکتے ہیں، کیونکہ 1by3.com ایک بہت ہی اچھی آن لائن شاپنگ ویب سائٹ ہے۔ اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل چاچا شرارتی سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔